دوستو یاد رکھو، اپنے بالکل آرام کے ساتھ یہاں پہ زندگی نہیں گزار سکتا انسان. کچھ نہ کچھ تو آپ کو ایفرٹس لگانا ہے اس زندگی کے لیے. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس حساب سے بچنے کے لیے، جیسے میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا، حساب سب کو دینا ہے. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو حساب دینا نہیں. ہر آدمی کو حساب دینا ہے. اور کیسا حساب ہوگا؟ انتہائی سخت ہوگا. اس لیے بعض لوگ روایتیں تو یہاں تک ہے کہ جو دنیا میں سخت حساب لیتے نا، ان کا وہاں پہ بھی سخت ہوگا. جو دنیا میں مومن کے ساتھ سافٹ رہتے، اچھے رہتے، ان کے ساتھ اتنا سخت حساب نہیں ہوگا. لیکن جب تم دنیا میں لوگوں سے سختی سے حساب لیتے نا، اور وہ پوچھے گا بندہ کہ میرے ساتھ اتنا کیوں ہو رہا، تو کہا جائے گا کہ تم دنیا میں کیسے تھے مومنوں کے ساتھ. تو یہ اس چیزوں کو چیک کرو. ہماری آخرت بخیر ہونا یہ لازم ہے. ابھی آپ نے اس مجلس میں سورہ یاسین بھی پڑھا. سورہ یاسین روز پڑھو، کم از کم ایک رکوع. لوگ پڑھتے ہیں لیکن ایک رکوع تو ضرور پڑھنا. کیوں؟ سورہ یاسین تم کو فشار خبر سے بچا لے گا. ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے فشار خبر. واٹ از فشار خبر؟ یہ بولتے نہیں. ہر آدمی کے لیے ہے، یاد رکھو. میں ذمہ دار ہوں، کل تک ہوں آپ کے پاس. اور وہ پہلی رات کا، فرسٹ نائٹ کا وہ عذاب ہے فشار خبر. اتنا سخت عذاب ہے، اتنا سخت. اور آتا کیسے؟ زبان کے گناہوں سے، which is very common in our community. بہت کامن ہے زبان کا گناہ. ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں نے کیا کہہ دیا. کسی کو ہرٹ کرنا، تیز بول دینا، غصے میں بولنا، کسی کو ماننا ہی نہیں. میں ہوں، یہ میں کو نکالو اپنی زندگیوں سے. یاسین اگر کوئی روز پڑھے تو اللہ اس کو فشار خبر سے بچا لیتا. اور جب بھی یاسین پڑھنا، جب آپ سٹارٹ کرتے یاسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین، ایک لمحہ روکنا، صلوات پڑھنا. اس لیے کہ یہ سرکار کا نام ہے، سرکار کے نام کے ساتھ صلوات لازم ہے. تو سورہ یاسین کم از کم ایک رکوع پڑھو. اچھا، اب آپ یہاں پڑھیں گے تو آپ کو فشار سے بچیں گے. کیا مطلب؟ کیسے؟ جب آپ نے ایک یاسین پڑھا نا، ایک رکوع ہی پڑھا، غور سے سنیں. پڑھ کے آپ نے دعا کی کہ پروردگار، نارمل اس میں، پروردگار اس کا ثواب فلاں 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 کو دے دے. ایک جملہ ایڈ کر لو اس میں کہ مالک اگر آج اس وقت کسی پہ فشار قبر ہو رہا تو اس یاسین کی برکت سے اس کے فشار کو ختم کر دے. تم نے دوسروں کا خیال رکھے، دوسرے مومن کا خیال رکھا. تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. کبھی جاتا ہوں تو 5 مجلسیں اس کے اوپر پورا خمسہ پڑھ سکتا ہوں فشار خبر کیا ہے. 2 دیواروں کے میں نہیں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. 2 دیواروں کے ملنے کا نام فشار ہے، اور 3 قسم کے فشار ہیں. یہ سرکار سے سوال کیا گیا تھا کہ 3 قسم فشار کتنے ہیں. اب اور آپ حیرت سے مت سنو. 3 قسم کے، 3 ٹائپس کے. ایک زمین کا ہے، ایک ہوا کا ہے. یہ سوال کیا گیا تھا کہ اگر کوئی پانی میں مر جائے ڈوب کے، اس کو کیا فشار نہیں ہوگا؟ کوئی ہوا میں منتشر ہو جائے، لاش پیسز ہو جائے، کیا اس کو فشار نہیں ہوگا؟ سب کو ہوگا. اللہ قادر مطلق ہے. اللہ قادر مطلق ہے. اگر پیسز ہو جائے، جب کچھ نہیں تھا اس نے باڈی بنائی. کیا سن رہے ہیں؟ آج کی مجلس ایسی جائے گی خاموشی سے نہیں. تو وہ پیسز ہو گئے تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کی باڈی کو ملا لو. کہا گیا کہ ہوا کا فشار اور پانی کا فشار، کوئی پانی میں ڈوب کے مر جائے، دونوں سخت ترین ہیں. سخت ترین عذابوں میں سے ایک عذاب ہے. اب میں آپ کو بتاتا کہ ریزن کیا، کیوں ہوتا ہے فشار. آپ بولیں گے مومن کو بھی ہوتا ہے. 100% ہوتا ہے، 100% ہوتا ہے. اگر تم وہ گناہ کرتے رہو گے تو 100% ہوگا. زبان کا گناہ، پیٹ میں حرام کا رہنا، انہیں آپ حرام چیز کھا رہے، آپ کو فکر ہی نہیں ہے. اس کے بعد جو اطاعت والدین نہیں کرتا، بہت بڑا پیغام تھا یہ. آج کے زمانے کا سب سے بڑا پرابلم ہمارا یہی. اطاعت والدین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ زندہ ہے تو آپ بڑی اطاعت کر رہے ہیں، لیکن ایک دفعہ ماں باپ مر گئے تو آپ بھول گئے، وہ بھی عذاب میں آئے گا. تیسری چیز، اب آپ برا نہیں ماننا جو میں بول رہا، اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ، اپنی شریک حیات کے ساتھ اگر تمہارا طریقہ صحیح نہیں ہے تو یو ول بی ان بگ پرابلم. یہاں کچھ نہیں معلوم ہوگا، نہ تمہارے بیٹے کو معلوم ہوگا نہ بیٹی کو معلوم ہوگا. تمہاری گریو بند ہے، نیچے فشار ہو رہا. سعد ابن معاذ کا واقعہ میں نے 4-5 سال پہلے یہاں پڑھ چکا. سعد ابن معاذ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی.
یہ وہ صحابی تھا. بعض روایتوں میں یہ مولا کا جملہ ہے کہ اگر سعد ابن معاذ کی طرح 40 مل جاتے تو مولا اپنے حق کو طلب کر لے. ایسا چاہنے والا تھا, ایسا چاہنے والا. شیعہ سنی ساری کتابوں میں سعد ابن معاذ کا واقعہ ہے. یہ مت بولو کہ مولویوں کی باتیں, نو. اتنا بڑا صحابی, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, میں صرف ریمائنڈ کر رہا کہ یہ چیز کیا ہے. جب ان کو دفن کیا, غور سے سنو, میری طرف دیکھو, سر مت جھکاؤ. جب لے کر گئے, دفن کیا, سرکار نے نماز پڑھائی, اور اللہ کا رسول کہتے کہ اس کے جنازے میں جبرائیل ہو, میکائیل ہو, اسرافیل ہو, اسرائیل, سارے ملائکہ تھے. ہجوم تھا ملائکہ کا, اور پنجوں پہ سرکار چل رہے تھے, اس لیے کہ اتنے ملائکہ کا ہجوم تھا. ان کے انتقال سے پہلے, ان کی میت جب اٹھی, اس سے پہلے صرف ایک سائڈ پہ کاندھا دیا جاتا تھا. ان کی میت کو اللہ کے رسول نے چاروں طرف دیا, اور یہ کہا کہ یہ حکم ہوا, اور 70 تکبیروں کے ساتھ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی. ہمارے پاس 4 تکبیریں نماز جنازہ کی, اور انہوں نے 70, اللہ کے رسول نے 70 تکبیریں منائی. اس کے بعد ان کو دفن کیا. دفن کر کے لحد بند ہوئی. پلیز میری طرف دیکھو. واپس آ رہے تھے سارے اصحاب. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا ریزن تھا کہ آپ نے 70 تکبیروں کو بلند کیا, آپ پنجوں پہ چل رہے تھے, چاروں طرف گھوم کے دے رہے تھے. تو آپ نے کہا کہ جب میں اللہ اکبر کہتا ملائکہ آسمان سے آتے اس کی نماز پڑھنے. ایسا ثابت تھا یہ. اس کے بعد کہا کہ چاروں طرف اس لیے جا رہا تھا کہ ایک سائڈ پہ جبرائیل ہو گئے تھے, میکائیل ہو گئے تھے, تو مجھے جگہ نہیں ملی تھی, تو میں چاروں طرف سے دیا. اس کے بعد کہا کہ آپ پنجوں پہ کیوں چل رہے تھے, تو کہا اتنا ملائکہ کا ہجوم تھا اس کے جنازے میں. اتنا, یہ ملائکہ کا ہجوم اس کے جنازے میں ہوتا ہے جو امام علی سے محبت کرتا ہے. فشار کا ذکر ہوا تو نعرے حیدری بھی بڑا آہستہ سے بولا, تیز نہیں بولا, سلو بولے, گھبرا مت یار. اتنا ہجوم. تو جب واپس آ رہے تھے سرکار دفن کر کے, میری طرف دیکھو, واپس آ رہے تھے, لوگوں نے پوچھا, آپ نے بتانا شروع کیا ایسا ہوا, ایسا ہوا, ایسا ہوا, ایسا. تو اس کی ماں, عرب میں عورتیں بھی ساتھ تدفین میں جاتی ہیں, دور کھڑے رہتی ہیں لیکن جاتی ضرور. آج تک ہے یہ روایت. تو اس کی ماں بھی ساتھ آ رہی تھی. ماں نے جب سنا کہ اللہ کا رسول کہہ رہے کہ اتنا ہجوم ملائکہ کا تھا, تو کہا یا رسول اللہ, اب جملہ سنو, یا رسول اللہ اس وقت تو میرا بیٹا جنت کے باغات میں گھوم رہا ہوگا. ماں ہے نا, اتنی فضیلت اس کو ملی, جنت کے باغات میں گھوم رہا ہوگا. اس وقت اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ ہو گیا. ایسا پلٹ کے لحد کی طرف دیکھا, دیکھ کر, جو غور سے سنو, دیکھ کر کہا گھومے گا. جملے غور سے سننا, کہا گھومے گا, ضرور گھومے گا, لیکن اب نہیں, اس وقت نہیں, یہ ٹائم پہ نہیں. پوچھا کیوں ہو رہا فشار؟ دیکھیے اللہ ستار العیوب ہے, اللہ ستار ہے, گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے, گناہوں کو اوپن نہیں کرتا. لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کو عبرت حاصل کرنے کے لیے بتا دیا جاتا, دوسروں کو پیغام دینے کے لیے بتایا. تو کیا کہا تھا سرکار نے, گھومے گا لیکن اس وقت نہیں, اس لیے کہ اس وقت اس پہ فشار. پوچھا کیوں ہو رہا, رونے لگے. یہاں تک روایتوں میں ہے کہ لوگوں نے بالوں کو نوچنا شروع کیا, کھینچنا شروع کیا. ماں چیخیں مار کے رونے لگی, کیوں ہو رہا؟ تو کہا اس کا باہر بہت اچھا تھا, لوگوں سے اخلاق, بہت اچھے اخلاق, لیکن گھر میں داخل ہوتا تھا, کرفیو ہو گیا گھر میں. آج کی زبان میں نہ بیوی بات کر سکتی, نہ بچے بات کر سکتے, تیز بات. اپنی اہلیہ کے ساتھ, اپنی وائف کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ. اس کا پیسے والا تھا, اس کا طریقہ بالکل غلط تھا, اذیت دیتا تھا. باہر بہت اچھا ہے, ایسا بہت کامن ہے, یہ بہت کامن ہے. نیو جرسی میں یہاں نہیں ہے, لانگ آئلینڈ میں نہیں ہے, لیکن باہر تو ہوگا, ہے, مجھے نہیں معلوم. تو یہ بہت کامن ہے, میں جانتا ہوں ایسے کیسز کو انڈیا میں, کہ باہر اتنے اچھے اخلاق کے لوگ تعریف کر رہے ہیں, اور اندر گھر میں جاؤ کرفیو ہو گیا, بات ہی نہیں کر سکتا کوئی, اتنا اپنا پورے اتھارٹی استعمال کر رہے ہیں. تو ہمارے حیدرآباد میں بھی بہت ہے ایسے لوگ. تو بہرحال, تو اس سے پیغام کیا ملا؟ اس واقعے سورہ یاسین اگر تم پڑھ کے روز ایک رکو 24 گھنٹے میں کبھی بھی کم از کم بول رہا ہے, ایک رکو,
एक रुकू भी पढ़ लिया और बख्श दिया, और क्या बोल के देना, अब तोहफा, अब तो तुम जिंदा हो, तुमने सूरह यासीन पढ़ा या एक रुकू पढ़ा, पढ़ के ये दुआ करो कि परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता, सरकार का वास्ता, उनके बच्चों का वास्ता, ये जो मैंने सूरह यासीन पढ़ा, अगर दुनिया में अगर इफ बोल रहा, दुनिया में किसी को फिशार हो रहा तो तू फिशार को खत्म कर दे। जब तुम ये कहते हो, और फिशार होता कैसा, ऐसे दो दीवारों का मिलना, एकदम जब तुम यासीन पढ़ के बख्शते हो तो रुक गया, अजाब रुक गया। जब अजाब रुका तो मुर्दा पूछता है फरिश्तों से कि क्यों रुका, तो कहा जाता कि फुला मोमिन ने अपनी यासीन पढ़ के तुझे बख्शा है, जिसकी वजह से तू बच गया। उसके बाद कहीं मैं मिसाल दे रहा, आप न्यूयॉर्क में, कोई न्यूजीलैंड में, दुनिया का आखिरी हिस्से में अगर किसी मोमिन पे फिशार हो रहा और वहां रुका, तो अल्लाह वो हिजाबात को, पर्दे को हटाकर उस मोमिन को जो साहिब लहद है उसको बताता कि देख ये न्यूयॉर्क का मोमिन है, या लड़का या लड़की है कि जिसने तुझे सूरह यासीन पढ़ के बख्शा। इसलिए कि दोस्तों, अगर तुमने अपनी जिंदगी में यासीन पढ़ते जाओ, मैं बोल रहा एक रुकू पढ़ के बख्शते जाओ, तो इसका फायदा यह होगा 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल तुम पढ़ते रहे, 30 ईयर्स के बाद तुमको मौत आई, जब तुम नीचे गए, तुम्हारा बेटा पढ़े या ना पढ़े, जो 30 साल की यासीन है ना, अल्लाह तुमको पलटा देता। अब तुम्हारे लिए कोई रहे या ना रहे, जो तुमने नेकियां की है वो सारी नेकियां को तुमको वहां पे उसका अजर मिलेगा। ये याद रखोगे, वहां पे सिर्फ नेकी का अजर है जो तुम कैरी कर रहे अपने साथ। हर इंसान को रात में सोचते वक्त ये सोचना चाहिए कि मैं कैरी क्या करूं। अब मैं आपको एक दूसरे एग्जाम्पल देता कि 95 में शायद हम कुवैत से हज पे गए थे। गौर से सुनो, पहला हज था। जब हज पे गए तो बहुत बड़ा सवाब है, बहुत बड़ी फजीलत है। अभी हमारे शाह साहब आए हुए हैं बोस्टन से, वो भी हज करके आ रहे, अपनी माँ का हज किया इन्होंने। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा कि माँ बाप का हक तुम ऐसे उतार सकते, हक तो नहीं उतार सकते, लेकिन उनके वाजिब अगर तुमने किया तो क्या कहने, अजर अजीम, अजर अजीम है। तो बहरहाल पहले अपना ही कर लो यार, इन्होंने अपना पहले कर लिया। तो हज पे थे 95 में, और पूरा हमारे साथ ग्रुप था 100 आदमियों का, कुवैत से गए थे। तो जब फर्स्ट डे था मक्का पहुंचने के, मदीने मुनव्वरा पहुंचने के बाद, मैंने कहा अब हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 वीक्स के लिए आए हैं, और लिमिटेड पैसे, सब जॉब करते थे, लिमिटेड फंड्स आपके साथ है। गौर से सुनो, लिमिटेड फंड्स आपके साथ हैं, तो अब जो भी आप खर्च कर रहे बहुत एहतियात से करना। हज को अभी 2 हफ्ते है, जब हम मक्का चले जाएंगे और जब हमारा हज हो जाएगा, जो भी आपको गिफ्ट्स लेना है रिश्तेदारों के लिए, भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, ज़रूर लेना, लेकिन हज के बाद लेना। इसलिए कि जो कुछ फंड्स आपके पास है, अगर वो ख़त्म हो गए तो वाजिब आपका रह जाएगा। तो सबने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और हम लोग ठहरे होटल में, वो हमला था पूरा, फुल बोर्ड पैकेज था। लेकिन हमारे ही रूम में, हमारे ही ग्रुप में, एक रूम में एक, मैं कहाँ के थे वो नहीं बोलता, इसलिए कि सब लोग बैठे हुए, तो वो साहब सब नॉर्मल वाटर पी रहे थे। उस ज़माने में मसाफ़ी पानी बहुत मशहूर था सऊदीया में, मसाफ़ी वाटर, वो पी रहा था। और खुद पी रहा नहीं था, बल्कि बाकायदा कार्टून लेकर आ गया था, और रूम में सबको पिला रहा। सब लोग वॉक कर रहे हरम के लिए, ये टैक्सी लेके जाता और सबको लेके जाता, जो रूममेट्स हैं। सब लोग जो काफिले का खाना है वो खा रहे, लेकिन ये 1 दफ़ा 2 दफ़ा बाहर लेके जा रहा है रेस्टोरेंट को। लोगों ने आगे कहा मौलाना इसका पैसा तो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, एक बात और है, जिसको नहीं मिल रहा उनको फिक्र बड़ी रहती है, ये तो देखी हुई चीज़ है ना। तो उनको खाना नहीं मिल रहा, दूसरे रूम वाले खा रहे, अरे हमको नहीं मिल रहा। आके फ़ौरन उन्होंने शिकायत की कि मौलाना ये तो पूरा पैसा खर्च कर देगा 8 दिन में। तो मुझे नहीं मालूम, मैंने उसको बुला के कहा भाई जो मैंने कहा था क्या कोई गलत था? तो बोले नहीं, बहुत अच्छी एडवाइस थी, वो बहुत अच्छी एडवाइस थी। इसलिए कि बाज़ वक्त ये भी होता ना कि ये बोल रहे ना मुझे करना नहीं, मैं आप नहीं समझे तो अच्छा ही है, इन्होंने क्यों कहा अब मुझे करना नहीं। बहुत अच्छी बात कोई बोले, तुम्हारा दुश्मन बोले, बच्चा बोले तो भी सुन, तुम्हारे बच्चे बोले कि ये काम ये बहुत अच्छा है, सुन लो फौरन। लेकिन बच्चे भी बोले तो आप सुन लेना, अच्छी बात तो सबकी सुन सकते। एनीहाउ, तो मैंने कहा भाई ये बोलो कि तुम जिस अंदाज से खर्च कर रहे पूरा पैसा तुम्हारा खर्च हो जाएगा, हज में जब जाओगे वाजिब आएगा तो उस वक्त क्या करोगे? तो उसने मुस्कुराया, प्लीज़ और से सुनो, ये एग्जाम्पल ख़त्म हो रहा। उसने मुस्कुरा के कहा मौलाना दूसरों का और मेरा मामला बिल्कुल अलग है।
بالکل الگ ہے. میں نے کہا کیوں؟ تو کہا کہ میرے 3 بیٹے یہاں پر ہے سعودیہ میں، ایک دمام میں ہے، ایک ریاض میں ہے، ایک یامبو میں. جیسی میں پہنچا بچے نیک تھے، بچوں نے باپ کو فون کیا، فون کر کے کہا بابا یو ڈونٹ وری، جتنا خرچہ کرو ہم یہاں ہیں، ہم ہر ہفتے آپ کو بھیجتے رہیں گے پیسے، آپ خرچ کرتے رہو. اس لیے کہ سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ لائف واقعی ہے. ریلیکس ہو کے مت سنو، اتنی سخت ترین زندگی ہے. صرف یہ تصور کرو، میرے جملے غور سے سنو، یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں ہے، میرے مولا کے جملے، کہ اس لمحے سے ڈرو جب تمہارا بیٹا لٹا کے واپس جائے گا تو زمین کے چھوٹے چھوٹے انسیکٹس تمہاری ناک سے داخل ہوں گے اور آنکھوں سے باہر آ جائیں گے. یہ میرا مولا بول رہا، میرے مولا کے جملے، کہ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو ان کی مجال نہیں ہوگی تمہارے قریب آنے کی. نہج البلاغہ میں یہ جملہ بھی ہے مولا کا کہ اپنے شکم کو زمین کے کیڑوں کی غذا مت بناؤ. نہیں کہا مولا نے، یہ میں بول رہا ہوں. بابا یہ آپ کے فائدے کی چیز ہے. اگر آج یہ 4 مدرسوں میں کوئی ایک بھی چینج ہو گیا تو یہ مدرسے قبول ہو گئی. پورے معاشرے کو نہیں بدل سکتے آپ، پورے سماج کو نہیں بدل سکتے. کربلا میں صرف 72 جمع کیے تھے مولا حسین. اللہ کے رسول نے کتنے کم کی، لیکن جو مولا کا چاہنے والا ہے وہ گرانٹیڈ نہیں لیتا اپنی لائف کو. جو علی والا ہوگا وہ ایزی نہیں لے گا. آپ کو عمل کرنا لازم ہے، لازم ہے. آپ سلمان اور ابوذر کو دیکھ. اب میں ایک مثال اور دیتا آپ کو کہ ہم سب بولتے ہیں کہ مولا آپ کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. بولتے ہیں نا کہ مولا کے راستے پہ چلیں. اب آپ علی والا کیا ہوتا دیکھیے. ابوذر الغفاری، پلیز غور سے سنو. ہم تو بچپنے سے سن رہے کہ مولا آپ کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. ابوذر یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے پوری زندگی کبھی جھوٹی نہیں بولا، جس کو اللہ کا رسول گواہی دے کہ زمین نے بوجھ نے اٹھایا، آسمان نے سایہ نہیں کیا. ابوذر سے زیادہ سچا. یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی دلیل ہے ایک مومن کے ہونے کی. تو ہوا کیا، ابوذر جب اسلام قبول کرنے کے لیے مکہ آئے، وہ پورا واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، میں نے چھوڑ دیا. آئے، لاسٹ ان سے ملاقات پہلے جناب ابو طالب سے ہوئی تھی، اور پھر جناب ابو طالب کے بعد انہوں نے جناب حمزہ کے حوالے کیا تھا. جناب حمزہ کے بعد حمزہ نے جعفر طیار کے حوالے کیا، اور جعفر طیار نے امام علی کے حوالے کیا تھا. ابوذر میں پورا واقعہ چھوڑ دیا. بہت انٹرسٹنگ بات. مولا نے کیا کہا ابوذر کو اور ابوذر نے کیا کیا، یہ دیکھو. بس 1 منٹ میں ختم کرا یہ واقعہ. ابوذر چل رہے تھے، مولا کو نہیں جانتے تھے. یہ جانتے تھے کہ اس لیے کہ مکے میں جناب ابو طالب جب تک زندہ تھے تو مولا نے کا کوئی ایسا ظاہری بڑا کنٹریبیوشن سامنے نہیں آیا تھا. ابھی اسلامی آیا تھا، بالکل تھوڑے دن ہوئے تھے. مولا نے ابوذر سے ملاقات کی. ابوذر نے اس سے پوچھا تم آخری رسول پہ ایمان لاتے ہو؟ ابوذر نے کہا کہ ہاں میں لاتا ہوں. تو کہا کیوں آئے ہو؟ تو کہا میں ان سے ملنے آیا اور ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنے آیا. بس یہ کہا. اب میری طرف دیکھو، لک ایٹ می. مولا نے کہا ابوذر، میں بول رہا ابوذر، ان کا نام کچھ اور تھا، وہ نام میں نہیں لیتا. کہا ابوذر میرے پیچھے چلو، جہاں میں جاؤں وہاں چلو. علی نے ایک دفعہ بولا تھا کہ ابوذر میرے پیچھے پیچھے چلو. پوری زندگی چلتے رہے. ہاں سن لیا بڑی آسانی سے. ہم کو بھی مولا بول رہے ہیں، ہم کو بھی مولا بول رہے فالو می، اینڈ وی سے کہ مولا وی فالو یو بٹ وی ڈونٹ فالو ہم. مولا نے ابوذر کو ایک دفعہ بولا کہ فالو می، اور ایسا پیچھے چلے کہ ظالموں کے ظلم کو برداشت کر لیا لیکن ولایت علی کو نہیں چھوڑا. میں نام نہیں لے سکتا ممبر سے کہ کس نے ظلم کیا تھا. ولایت امیر المومنین کو نہیں چھوڑا. اتنے اسٹرانگ تھے ایمان پہ کہ اللہ کا رسول کہتا کہ ایمان کے 9 درجے پایا. تو ہم کو یہ بننا ہے. سارے مولا کے جو کلوز کمپینینز تھے نا وہ سب ایسی تھے، اسی لیے ان کو وہ اسٹیٹس ملا تھا، اسی لیے ان کو وہ مقام ملا تھا. اگر ہم بھی کچھ لینا، اور آج کے دور میں بھی ہے، میں بند الفاظ میں بول رہا ہوں، سمجھنا کہ جو علی والا ہوتا نا حکومتوں سے نہیں ڈرتا، طاقت سے نہیں ڈرتا، طاقتوں سے نہیں ڈرتا. ہوں گا بگ پاور، سو واٹ، بڑی طاقت ہوگی، سو سب سے بڑی طاقت اس کی، اللہ سے بڑی کسی کی طاقت نہیں ہے. آج کے دور میں بھی ایسے. آپ یہ مت بولو کہ یار آج کے دور میں پاسبل نہیں ہے. 100% پاسبل. ٹرائی تو کرو، کوشش تو کرو. سرنڈر کہیں نہیں کرنا. میں ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوں پوری دنیا میں، کمپرمائز ولایت امیر المومنین میں نہیں کرنا، میں آزاداری حسین میں کرنا. علی کی ولایت میں کوئی کمپرمائز نہیں کرنا.
جو حق ہے وہ حق ہے. اگر تم حق نہیں بتاؤ گے, ممبروں سے حق نہیں بتاؤ گے, تو پھر مومنین ادھر ادھر ہو جائے. آپ کو بولنا لازم ہے, آپ کو بولنا لازم ہے. کتنے واقعات ہیں, گردن پہ تلوار آ گئی, لیکن یہ زمانے کے امام کا جملہ بھی ہے, زمانے کے امام کا جملہ بھی ہے کہ اگر گردن پہ تلوار آ جائے, تم حق پہ ہو اور تم اس وقت مجھے پکارو گے تو میں آ کے مدد کروں.